انجینئر علی مرزا صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن جو میں نے اس کے بارے میں معلومات لی تو وہ گرفتاری اس نوعیت کی نہیں ہے کہ کسی مجرم کی حیثیت سے گرفتار کیا گیا ہو، کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، کوئی کیس نہیں ہے۔ دیکھیں، جو انجینئر نے یہ جو بات کی ہے کہ عیسائی لوگ نبی کو یہ کہتے ہیں، اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں، تو یہ الفاظ یعنی گستاخی کے انجینئر کی طرف یہ نسبت کرنا کہ اس نے گستاخی کی ہے، اس نے تو عیسائیوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں۔ تو جہاں تک میری معلومات ہے اس بیس پہ تو میرا خیال ہے 295 نہیں بنتی، کوئی اور بیس ہو، کوئی اور بیان نکالو تو ایک الگ بات۔ یہ کہنا کہ عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کہتے ہیں، معاذ اللہ نقل کفر نباشت، دجال مانتے ہیں، تو اس میں یہ تو کہا جائے گا کہ عیسائیوں کو اس نے گستاخ رسول قرار دیا ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان الفاظ سے انجینئر علی مرزا نبی کی گستاخی کر رہا ہے، اور اگر وہ طبقہ تو ایسے کہتے ہی نہیں ہے، آپ نے کیسے اخذ کر لیا؟ ہاں، تو اس پہ مجھے نہیں پتا قانون کیا کہتا ہے، کہ وہ تو پھر عیسائی جانے، انجینئر علی مرزا جانے۔ اتنے الفاظ ہیں نا کہ عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہیں، اس پہ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی 295 کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ ہم انجینئر کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ انجینئر نے اگر یہ کہہ دیا کہ عیسائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نقل کفر دجال کہتے ہیں، تو اس پہ یہ اعتراض تو کیا جائے گا کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے۔ یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ انجینئر نے نبی کی توہین کی ہے، کیونکہ انجینئر علی مرزا نے خود معاذ اللہ نقل کفر نبی کو دجال نہیں کہا ہے، کسی اور کی طرف نسبت کی ہے کہ نبی کیا ہے، معاذ اللہ نقل کفر دجال ہے، معاذ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سردار محمد ارشاد ایڈوکیٹ، اور آپ میرا یوٹیوب چینل قانون کی نگری دیکھ رہے ہیں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے جیل میں ہونے والی ملاقات کی بہت سی باتیں میں ایسا وہ بتا رہا ہوں، جیسے جیسے ساتھ میں جو ٹائم ملتا ہے۔ ارشاد بھٹی صاحب کے بارے میں نے جو ان کا پیغام تھا وہ میں نے پہنچا دیا۔ اسی طرح جناب ہمارے معروف جو عالم ہیں جناب مفتی طارق مسعود صاحب، ان کے بارے میں بھی ایک پیغام ہے جو میں اپنے چینل کے ذریعے میں ان تک انجینئر صاحب کا پیغام پہنچاؤں گا آج۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے، اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اس پہ کمنٹ ضرور کیا کریں۔ تو انجینئر صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی، بہت سی باتوں کے ساتھ جو ہے انہوں نے جناب مفتی طارق مسعود صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا، بہت زیادہ اس بات پہ وہ مطمئن تھے، خوش تھے، اور بڑے اس پہ ممنون تھے کہ انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب نے آگے بڑھ کر، اور علماء کرام میں جہاں تک میرا علم ہے سب سے پہلی شخصیت جو ہے وہ مفتی طارق مسعود صاحب کے، کم از کم میرے علم میں یہی ہے۔ میں نے سب سے پہلے ان کا ہی ایک ویڈیو بیان میں نے سنا، اور میں سچی بات بتاؤں کہ اس حوالے سے میں ان کو اپنا محسن سمجھتا ہوں کہ ان کے اس بیان کے بعد جو ہے میں نے بھی اس معاملے کو پرکھا، اور پھر میں نے کچھ علماء کرام سے رابطہ کیا، اس کے اوپر رائے لی، اس معاملے کو خود بھی غور و خوض جو میری عقل سمجھ تھی اس کے مطابق کیا، اور پھر اس کے اوپر میں نے بھی ایک جو ہے اپنا موقف لے کے سامنے آیا۔ تو بہرحال مفتی طارق مسعود صاحب وہ پہلی شخصیت ہے میرے علم کے مطابق جو میدان میں آئے، اور انہوں نے بڑے دو ٹوک انداز میں جو ہے خصوصی بیان ریکارڈ کروایا۔ اس کے اندر یہ بات واضح رہے کہ وہ کوئی روٹین کی ان کی کوئی بیان نہیں ہو رہا تھا، کوئی ان کا کسی جگہ بیان نہیں ہو رہا تھا، یہ ریکارڈنگ نہیں ہو رہی تھی جس کے اندر کوئی بات زیر بحث آئی، بلکہ اس ویڈیو کے اندر وہ بتا رہے ہیں، جو پہلی ویڈیو انہوں نے ریکارڈ کروائی اس کے اندر یہ انہوں نے خود فرمایا کہ میں اس کے لیے اسپیشل جو ہے اب یہ بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں، اور انہوں نے اس وضاحت کے ساتھ بتایا کہ اگرچہ کہ باقی جو بھی ان کے اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اس معاملے میں انجینئر صاحب نے جو الفاظ ادا کیے ہیں وہ چونکہ کسی کے حوالے سے ہیں، ریفرنس دیا ہے، لہٰذا وہ یہ توہین رسالت کے زمرے میں نہیں آتے، یہ وضاحت انہوں نے فرما دی۔ بعد میں پھر ان کو اوپر کوئی تنقید بھی ہوئی، سوالات ہوئے، اور دوسرا ان کا ایک روٹین کا بیان جاری تھا، اپنا بیان ریکارڈ کروا رہے تھے، اس بیان کے اندر پھر یہ بات زیر بحث آئی، کوئی پرچی ان کے پاس سوال کی آئی تو اس میں پھر انہوں نے وضاحت کر دی کہ اگرچہ کہ میرے انجینئر صاحب سے بہت اختلافات ہیں، اور ان کے اختلافات سب کچھ پتہ ہے۔ یہ علماء میں سے میرا خیال ہے یہ پہلے عالم تھے، مفتی صاحب تھے، جو کہ باقاعدہ جیلم گئے، جو ہے وہ ایک چیلنج لے کے اور معاملہ کیا، جو بھی ہے ویڈیو ریکارڈ کروائی، وہ معاملہ ہوا۔ تو اس کے باوجود ان کا موقف بالکل انجینئر صاحب کے بارے میں بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے۔ ان کو ہزارہا اختلافات ہیں، بہت زیادہ تلخیاں ہیں، لیکن ان تلخیوں کے باوجود آفرین ہے جرأت پر، دلیری پر، اور ان کی انصاف کے اوپر کہ قائم رہے، جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ انصاف کے اوپر قائم رہو، تو وہ انصاف پہ قائم رہتے ہوئے انہوں نے جو ہے یہ اس موقف کو اختیار کیا، اور اس میں سر منہ انحراف نہیں کیا، اگرچہ کہ پھر انہوں نے ایک اور ویڈیو بیان میں یہ بھی بتایا کہ انہیں اس بارے میں کافی تھریٹ بھی ہیں اور پریشر ہے، اور اس طرح لوگ جو ہے برا بلا کہہ رہے ہیں،
اپنے مسلک کے لوگ بھی, دوسرے مسلک کے لوگ بھی, لیکن جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ نہیں, جو بات حق ہے, جو سچ ہے, جو درست ہے, میں وہی کروں گا. اس حوالے سے انجینئر صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ ممنون ہیں مفتی صاحب کے, اور انشاءاللہ باہر آ کے, جیل سے باہر آ کے بھی وہ ان کا شکریہ ادا کریں گے. اور میں نے خود بھی مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر ایک آلریڈی ویڈیو کافی دیر سے ریکارڈ کی ہوئی ہے, لیکن وہ میں اپلوڈ نہیں کر سکا. اب اس کی ضرورت نہیں ہے. اسی ویڈیو کے اندر میں اسی کو, وہ جو باتیں میں آلریڈی اس کے اندر نکات بیان کیے ہیں, میں اسی ویڈیو میں ان کو سمو دیتا ہوں. میں اس ویڈیو میں بھی ان کو سیلوٹ پیش کیا تھا, میں یہاں بھی ان کو دونوں ہاتھوں سے سیلوٹ پیش کرتا ہوں. وہ سیلوٹ کے لائق ہیں, تعریف کے لائق ہیں, تحسین کے لائق ہیں. انہوں نے بہت دلیری سے کام لیا, اور مفتی صاحب نے اس حوالے سے بلا خوف و خطر جو ہے حق بیان کیا, سچائی کی بات کی, سچ کی بات کی, کہ جو جرم انہوں نے نہیں کیا وہ جرم ان پہ نہیں تھوپا جا سکتا انجینئر صاحب کے اوپر. دوسری بات, میں جس حوالے سے مفتی صاحب کا بہت زیادہ احسان مند ہوں, بہت زیادہ میں ان کی تعریف کرتا ہوں, وہ اس لیے کہ وہ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوئے. میرے علم کے مطابق یا میرے سامنے جو علماء اکرام آئے, دین کے جو رہنما ہمارے میرے سامنے آئے, ان میں مفتی طارق مسعود صاحب یا امام بری کے سید جو ہے علی حسن گیلانی صاحب جو ہیں, وہ شخصیت, یہ دو شخصیات میرے سامنے اس وقت سٹارٹ میں تھیں. اور ان کا میں نے اپنی ویڈیو میں, پہلی ویڈیو جو اس بارے میں نے انجینئر صاحب کے اوپر ریکارڈ کی, اس میں ان دونوں کا حوالہ بھی دیا. اس پہ ان دونوں کے حوالے موجود ہیں اس ویڈیو میں. تو یہ دونوں شخصیات جو ہے قابل تحسین ہے, قابل تعریف ہے. اس کے بعد پھر خیر بہت سے علماء میدان میں آئے, انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. بریلوی مسلک کے بھی علماء, مفتی عابد خان صاحب اور اس طرح کے دوسرے علماء جو ہے وہ میدان میں آئے اور انہوں نے حق بیان کیا. تمام علماء قابل احترام ہیں, تمام علماء کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. تمام علماء سیلوٹ کے لائق ہیں, اور مفتی طارق مسعود صاحب اس حوالے سے بہت زیادہ لائق تحسین ہیں, سیلوٹ کے قابل ہیں کہ انہوں نے اس میں یہ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوئے. اس کے بعد دوسرے لوگ بھی میدان میں آئے. اس حوالے سے انجینئر صاحب کا یہ خصوصی پیغام تھا مفتی طارق مسعود صاحب کے لیے, وہ میں نے اس پلیٹ فارم سے مفتی صاحب کو پہنچا دیا ہے. انجینئر صاحب جب جیل سے باہر آئیں گے انشاءاللہ العزیز, وہ ان کا خود بھی شکریہ ادا کریں گے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ العزیز دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.